الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سیکھ جسم کے سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا اور اس ضرورت جس پیش آئی اس ضرورت جس پیش آئی ہر چیز لے بدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا ہو بدار مصطفیٰ دا صدیق جسم کہتے او یار مصطفیٰ پوچھیا صحابی دستوں پسند
کی ہے پوچھیا صحابی دسوں پسند کی ہے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا اور جس غار وچ نبی نوں صدیق لے گئے سی جس غار وچ نبی نوں صدیق لے گئے عجبی رسد تقدیر او غار مصطفیٰ دا عجبی او رسد تقدیر او غار مصطفیٰ دا عجبی رسد تقدیر او غار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ دراصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا دراصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت محترم اور معظم سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب قدیر نے سورہ زمر آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ جو آیا صدق لے کر یا صدق کے ساتھ اور جس نے اس کی تصدیق کی اولئک هم المتقون، فرمایا یہی وہ ہیں جو متقی ہیں۔ سچائی لانے والے کو متقی یہاں پہ کہا گیا، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی مانا تو اس کو بھی یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر متقی کہا گیا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ تفسیر مدارک کے اندر موجود ہے، صاحب تفسیر مدارک علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ
کے ذیل میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے وہ بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شان نزول بیان کیا ہے وہ مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ تو سامعین محترم، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اور پھر وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ادا ہو، تو اس کی ایک اپنی ہی چاشنی ہوتی ہے، اپنی ہی محبت ہوتی ہے، اور ہم الحمدللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے خلیفہ رابع جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وفا اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اہل سنت کا اعزاز ہے، یہ اہل سنت کا اکرام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اہل سنت پہ ہوا ہے کہ نبی کے اگر در والے ہوں تو پھر بھی سنی جو ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والے ہوں تو سنی ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کے ذیل میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نصفی کے اندر اب فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 33، یہ کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہے۔ بات اگر سمجھ آ رہی ہے تو اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 33، میں نے کون سی سورت کا حوالہ دیا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 33۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ذیل میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه قال جاء والذي جاء بالصدق محمد رسول الله۔ ارے یہ وہ لفظ ہے جو جناب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیاری زبان سے ادا ہوئے گئے۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے جو سچ لے کر آنے والے، حق لے کر آنے والے گئے، اور وہ حق جو ہے وہ شریعت اسلامی آئے، دین اسلام یا قرآن پاک شریعت محمدیہ گئے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے گئے کہ وہ شریعت لانے والے، وہ سچ لانے والے، وہ حق لانے والے اور کوئی نہیں گے، میرے اور آپ کے کریم و رحیم آقا علیہ السلام کی ذات عالی شان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں والذی صدق به ابو بکر الصدیق، فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی جو سچائی لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، وہ تو لے کے آ گئے، لیکن جس وقت وہ لے کے آ گئے تو سب سے پہلے اس اسلام کی، دین کی، شریعت کی تصدیق کرنے والی جو شخصیت ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔
اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عظمتیں اور شانیں گئے کہ جن شانوں کو علم کا جو دروازہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی جن بابوگا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینہ العلم والی جن بابوگا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے صداقت اور حقانیت کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے دین کی تصدیق کرنے والے اور کوئی نہیں ہے، بلکہ سارے نبی اور رسولوں کے بعد عظیم شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اب آگے چلتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی اور کیا کیا شانیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ نا کئی نعت خوان حضرات بھی کہتے ہیں علی ورگا کوئی ویر وکھا سانو، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ وکھا سانو، میں نے کہا تم نے صرف بس وہ رٹی ہوئی باتیں کی ہوئی ہیں، تو اس لیے تمہیں علی کے علاوہ اور کوئی نبی کا، جس کو نبی نے بھائی کہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن سوچیں ذرا، اب میں ویسے اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، تو اسی حوالے سے بہت ساری سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کیا ارشاد ہے ذرا محبت سے سناؤں گا، اگر محبت کا اظہار کریں گے تو تب اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گلا میرا ویسے بھی دکھ رہا ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ کی ندا ہوگی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اچھے طریقے سے آپ تک کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ تو یہ روایت کہاں پہ موجود ہے؟ مسلم شریف میں۔ کدھر موجود ہے؟ اونچی آواز سے بولے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ اکبر، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں، فرماتے قال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میرے کریم و رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں کائنات کے اندر، پوری ذروع زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر، شرق و غرب، شمال و جنوب کے اندر، اگر میں آخری نبی کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، جگری یار بنا دیتا۔ لیکن نہیں، میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ آگے روایت کے لفظ سماعت فرمائے وَلَٰكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن ہاں سننے والوں سنو، میرے صدیق اکبر میرے بھائی ہے، میرے صاحب ہے۔ صدیق اکبر کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے، یہ حدیث کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اخی، اخون بھائی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب صاحب اخون بھائی کو کہتے ہیں۔ میرے کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اضافت کرتے ہوئے فرمایا اخی وَلَٰكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، فرمایا کہ صدیق اکبر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو میرے بھائی ہے، میرے صحابی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی میرے نبی نے کہا اور صحابی بھی کہا، تو پتہ چلا صرف علی ہی نبی کے بھائی نہیں، صدیق اکبر بھی بھائی۔ آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ علی ورگا کوئی ویر دکھا سانو ہم دکھا رہے ہیں، علی ورگا کیا، علی سے اعلیٰ ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کی فضیلت کو خود مولا کائنات نے
اپنی پیاری زبان سے بیان فرمایا. جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی گئی مولا کائنات بتائیں سب سے افضل کون؟ تو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر. ابو بکر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی اقتداء میں حضور مولا کائنات نے نمازیں پڑھی ہیں. وہ مولا کائنات ابو بکر صدیق کی شان کو خود اپنی زبان سے جب بیان کرے تو سنی کو مانتے ہوئے شرم محسوس. ہاں تو سنی ہوتا ہی وہ ہے جب شان صدیقی کی باری آئے پھر بھی جناب شرمائے نہ. جس وقت شان مولا کائنات علی مرتضیٰ کی باری آئے تو اس وقت بھی ماتھے پہ شگنے نہیں آنی چاہیے. ایسے ہی بندے کو حقیقی سنی کہا جاتا ہے. اور جس کے چہرے پہ علی کے نام سے 12 بج جائیں وہ بھی صحیح سنی نہیں، منافق ہے. اور جس کے چہرے پر صدیق اکبر کا نام سنتے ہی جناب وہ شگنے پڑ جائیں، جناب چہرہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے رنگ، تو وہ بھی حقیقی سنی نہیں ہے. حقیقی سنی وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں جناب صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے، حضور مولا کائنات کو نہیں، اس کو حقیقی سنی کہا جاتا ہے. تو ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. آئی سمجھ آپ کو؟ ہم نہ رافضی ہیں اور نہ خارجی ہیں. ہم ہیں اہل سنت و جماعت. اور اہل سنت کہتے کس کو ہیں؟ جو نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں، جو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ حد سے پیچھے ہٹتے ہیں. یہ ہوتا ہے افراط اور تفریط، جو حد سے بڑھ جائے. یعنی مولا کائنات کو علی المرتضیٰ کو پہلا نمبر جو دے وہ حد سے بڑھ گیا. اور جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب وہ یہ کہے کہ جناب بس ٹھیک ہے وہ بعد میں، تو یہ ہو گئی تفریط. نہ ہم افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں، ہم ہیں اہل سنت و جماعت. اور یہی وہ مسلک ہے کہ جو اعتدال والا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے. اور اسی کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ جناب صدیق اکبر سے بھی پیار کرنا ہے اور چوتھے خلیفہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا سے بھی پیار کرنا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي. فرمایا کہ یہ جو صدیق اکبر ہیں یہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے صحابی بھی ہیں. کیا ہے؟ میرے صحابی بھی ہیں. اور آگے فرمایا وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. میں اگر کسی کو خلیل تو جناب صدیق اکبر کو خلیل بناتا، اپنا جگری یار بناتا، لیکن تمہارے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ کیا کہا؟ اپنا صحابی. کیا کہا؟ اور کیا کہا؟ بھائی بھی کہا. کیا کہا؟ تو یہ ہے آپ کی عظمت اور آپ کی شان. اور میرے آقا علیہ السلام کے غلام کی ایک شان یہ ہے کہ، اور یہ جو روایت یہ بخاری مسلم اور اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے اور بھی درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو میرے آقا علیہ السلام کو مردوں میں سے سب سے زیادہ پسند ہے. مردوں میں سے سب سے زیادہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے؟ اب روایت عرض کرتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. روایت کیا ہے؟ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو ذاتی سلاسل کا جو لشکر تھا، جیش تھا، لشکر تھا، اس کے اوپر امیر بنایا میرے آقا علیہ السلام نے اور بنا کر بھیجا. آپ فرماتے ہیں کہ میں فَأَتَيْتُهُ، میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا. فَقُلْتُ، تو میں نے آ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. کیا عرض کی؟ اَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب یا رسول اللہ آپ کو کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ. مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت سیدہ طیبہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جناب صدیق اکبر کی بیٹی، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، ام المومنین،
جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ صدیقہ کو رکھتا ہوں. پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی قلت من الرجال قال ابوها. فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور اسلام کی بارگاہ میں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ جس بندے سے مجھے محبت ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، جو آپ کی ذات عالی شان ہے، وہ ایسی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد روایت کے اگلے لفظ ہیں قلت من. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کے بعد اس کا نمبر ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال عمر. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نمبر ہے. تو فعد رجالا فسکت مخافت ان یجعلنی فی آخرہم. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مردوں کا نام لیا اور ترتیب بیان کی، اور میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی، میں چپ ہو گیا، اس لیے کہ ایسے نہ ہو کہ مجھے سب سے آخر میں بیان کر دیا جائے. تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، چپ ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان معجز بیان سے، وہ زبان کی جس زبان سے وحی کے علاوہ یا اللہ کی منشا کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. ان اتبعوا الا ما یوحی الی. میرے آقا کریم علیہ السلام کی وہ پیاری زبان، اس سے جب لفظ نکلے سب سے زیادہ محبوب کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق مردوں میں سے. کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام کی یہ بھی شان ہے کہ دنیا تو دنیا رہی نا، جس وقت ہم جائیں گے نا محشر کے میدان میں، تو محشر کے میدان میں بھی ان کا بڑا پروٹوکول ہوگا، بڑی عظیم شان ہوگی. وہ شان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686 کے اوپر یہ موجود ہے. قدیمی کی دکان جو ہے اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. یہ روایت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی فی الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زوجین یعنی جوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، فی سبیل اللہ جو اپنا مال دے اللہ کی راہ میں، جوڑا، تو نودی فی الجنت یا عبد اللہ یا ھذا خیر، تو جنت سے اسے ندا دی جائے گی کہ اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے، یہ بلائی ہے. یہ کیا ہے؟ بلائی ہے. تو اس بندے کو کہاں سے ندا آئے گی؟ جنت سے. کدھر سے ندا آئے گی؟ جنت سے. اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جنت بھی بولے گی اس بندے کے بارے میں جس نے اللہ کی راہ میں زوجین دیے ہوں گے. زوجین آپ کو یہ بتاؤں، ایک ہوتا ہے 1 روپے دینا، ایک ہوتا ہے 2 روپے دینا، تو یہ زوج ہو گئے، جفت ہو گئے. تو زوجین کا یہ مطلب. تو اسی طرح دو جو بھی چیز شریعت کے لیے دی جائے گی، اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں دی جائے گی، جوڑا، تو اس بندے کو جنت سے ندا آئے گی. کہاں سے ندا آئے گی؟ جنت سے ندا آئے گی. اور جنت کہے گی کہ ھذا خیر، ادھر آ جا، یہ بہتر ہے تیرے لیے. یہ تیرے لیے کیا ہے؟ بہتر. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. فرمایا کہ جو نمازیوں میں سے ہوگا اس بندے کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا. جڑی جڑی نمازیوں بول دے اچھی آواز نال. جس نے صبح دی نمازی پڑھی وہ بھی اچھی آواز میں بول دے.
ماشاءاللہ بہت سارے بندوں نے پڑھی ہے. اللہ پاک سلامت رکھے اور اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اور 5 نمازیں جو پوری کرتا ہے نا بڑی بات ہے. آج کل کے اس پر فتن دور کے اندر پڑھا کرے. اور حقیقت میں نماز ہوتی ہی وہی ہے اصل میں کہ جو ایسے وقت میں ہو کہ جناب ہمارے پاس ٹائم ہو ہی نہ اور ہم جناب اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ہم آ کے نماز پڑھیں, تو یہی حقیقت میں صحیح والی نماز ہوتی ہے. امتحان والی نماز یہی ہوتی ہے کہ آیا یہ بندہ اپنا کام چھوڑ کے, نیند چھوڑ کے, سارے معاملات چھوڑ کے یہ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, مجھے راضی کرتا ہے نہیں کرتا ہے. ارے عام سی مثال دیتا ہوں, آج اگر ہمارا کوئی رشتہ دار نہ ہمیں دعوت دے دے کہ جناب آئیو بیٹی دی شادی ہے, ختم ہے, چلیسواں ہے, کل ہے, اس طرح کی دعوتیں ہمیں دیں, اگر ہم نہ جائیں وہ گلہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے کہ دعوت دیتی سی تو پھر بھی تجھے نہیں آئے. لیکن جو بندہ ایک بندے کو دعوت دے کے بھیجے, کہیں چلے جائیں, اس کو بتا دے, پھر دوسرے بندوں کو بھی بھیجے, تیسرے کو بھی بھیجے, چوتھے کو بھی بھیجے, تو جس کے پیچھے بہت سارے بندوں کو بھیجا اور جناب وہ پھر بھی اس ایک دعوت پہ نہیں آیا, تو پھر تو جناب وہ بندہ تو کبھی خوش اس بندے سے دوسرے سے نہیں. وہ کہتے بس میں ناراض ہوں آپ سے اس لیے کہ میں نے اتنی دفعہ آپ کو دعوت دی ہے پھر بھی نہیں آیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ اگر کسی کو دعوت دے, اس کی دعوت پہ کوئی نہ آئے تو بندے کا دل دکھتا ہے کہ میری دعوت پہ کیوں نہیں آیا. لیکن ذرا سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے, اس کے اذن سے مؤذن ہمیں 5 دفعہ 24 گھنٹے میں ندا دیتا ہے, بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے, حی علی الصلاۃ کہتا ہے, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کون کون آتا ہے؟ آج ہمارے رشتہ دار تو ناراض ہوتے ہیں اگر ہم ان کی دعوت پہ نہ جائیں. تو جو شخص اس اللہ کے بلاوے پہ, مؤذن کے بلاوے پہ مسجد میں نہ آئے تو کیا خیال ہے اس سے رب ناراض نہیں ہوگا؟ رب ناراض نہیں ہوگا اس بندے سے؟ میں ایک مختصر بات کرتا ہوں, ٹائم نہیں ہے, پھر میں روایت مکمل کرتا ہوں. شیطان نے ایک دفعہ چلا گیا, یہ عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے میں بات کر رہا ہوں. شیطان ایک دفعہ بندے کے لیے چلا گیا, لکڑیاں لانے کے لیے بندہ جا رہا تھا تو شیطان بھی ساتھ ہو گیا. صبح کی نماز تو اسے کہا بات ٹھیک ہے سو جائے, شیطان نے تھپکیاں دے دی, کہا سو جا, وہ سو گیا, صبح کی نماز گرے گئی. پھر اس کے بعد جس وقت ظہر کی نماز کا وقت آیا تو شیطان ساتھ تھا بزرگ کی صورت میں, تو شیطان نے پھر خیر ہے کہ لکڑیاں جمع کر لے یا جو کام ہے یہ کر لے, پھر اس کے بعد پڑھ لینا. الغرض کرتے کرتے شیطان نے ظہر کی نماز کا جو وقت تھا وہ بھی ضائع کر دیا, یعنی ظہر کی نماز بھی وہ نہ پڑھ سکا. پھر اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کے وقت بھی وہ اپنے کام میں مشغول رہا, مغرب کے وقت بھی. الغرض جس وقت 3-4 نمازیں چھوٹ گئی نا تو شیطان جو تھا وہ بابا جی کی صورت میں, بزرگ کی صورت میں تھا, وہ شیطان بھاگنے لگ گیا. جس وقت وہ بھاگنے لگا نا, توجہ میری طرف ہونی چاہیے, شیطان بھاگنے لگا اس بزرگ سے. وہ کہنے لگا کہ صبح سے میرے ساتھ رہا ہے, میں جب آیا تو ساتھ تھا, تو مجھے مشورے دیتا رہا, یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, لیکن اب یہ مجھ سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا دراصل میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں شیطان ہوں, ابلیس ہوں, اور میں تجھ سے اس وقت اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ تو نے صبح کی نماز بھی قضا کی, ظہر کی بھی قضا کی, عصر کی بھی قضا کی, الغرض 3-4 نمازیں تو نے قضا کر دی ہیں, اور مجھے خوف ہے اس بات سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر عذاب نازل کر دے اور اس تیرے عذاب کے اندر میں بھی شامل ہوں. اللہ اکبر, استغفر اللہ کہنا چاہیے. الغرض ایسے ہوا کہ شیطان نے جس وقت یہ کہا نا تو پھر آگے شیطان نے مزید بھی کہا. اس نے کہا دیکھیں میں نے ایک سجدہ رب نے کہا تھا, رب نے کہا اسجدوا لآدم, سجدہ کر شیطان آدم علیہ السلام کو, تو میں نے ایک سجدہ نہیں کیا ہے. تو اے بندہ خدا ذرا سوچ تو صحیح, ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, تو فجر کی 4 رکعتوں میں 8 سجدے ہوئے. اسی طرح باقی نمازوں کے اندر کتنے سجدے تو نے چھوڑ دیے ہیں.
اور میں نے جب ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا، مجھے دھتکارا ہوا بنا دیا، جنت سے نکال دیا ہے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ جتنے سجدے تو نے قضا کیے ہیں نہیں کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایسے نہ ہو کہ رب کائنات تیرے اوپر عذاب نازل کرے اور میں اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤں، میں اس لیے تجھے بھاگ رہا ہوں۔ سمجھ کے نہیں آئی؟ تو شیطان جو ہے نا، شیطان وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جس وقت اللہ کے حضور بندہ سجدہ ریز نہ ہونا، رب ناراض ہوتا ہے، اور رب کائنات جب ناراض ہو جائے پھر عذاب ممکن ہوتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور آج کل لوگ جناب شاید یہ سوچتے ہیں جناب کہ عذاب تو خیر ہمارے اوپر نہیں آتا ہے، عذاب تو ہمارے اوپر آیا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ اوپر سے پتھر ہی برسے۔ جیسے نوح علیہ السلام اور باقی پچھلی جتنی بھی قومیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بہت سارے عذاب آئے۔ عذاب یہی نہیں ہوتا ہے، کسی بندے کو اگر نماز کی توفیق نہ ہونا یہ بھی رب کا عذاب ہوتا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ گھر میں تنگ دستی ہوتی یہ بھی عذاب کی صورت ہوتی ہے، بچے نافرمان ہو والدین کے تو یہ بھی عذاب کی صورت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر عزت نہ رہے، ذلت ہی ذلت ہر طرف ہو، یہ بھی رب کا عذاب ہوتا ہے۔ تو میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں، عذاب بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو بہرحال جو شخص نماز پڑھتا ہے رب اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے رب کائنات اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے چلی تھی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہوگا، نمازی ہوگا، کل قیامت والے دن اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ کس دروازے سے؟ میں روایت ختم کر رہا ہوں، کس دروازے سے بلایا جائے گا؟ نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، اور فرمایا جو صدقہ دینے والا ہو اس کو کل جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا جو صدقے والا ہوگا۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَانِ، فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ کہاں سے بلایا جائے گا؟ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، آپ نے عرض کی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جو نماز پڑھے گا نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ رکھے گا روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرے گا صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ ہر ایک دروازے سے جانے کی تو خیر ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے جو ایک دروازے سے چلا گیا اس کو دوسرے کی ضرورت نہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک عرض ہے آپ کی بارگاہ کے اندر، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا بھی بندہ ہوگا کہ جس کو نماز والے دروازے سے بھی بلایا جائے گا، روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقے والے دروازے سے بھی بلایا جائے گا، جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق تو نے پوچھا ہے نا کہ ان سارے دروازوں سے کسی ایک کو بلایا جائے گا کہ نہیں؟ تو اے ابو بکر صدیق میں رب کائنات پہ امید کرتا ہوں کہ سب دروازوں سے اگر کسی کو بلایا جائے گا تو کسی اور کو نہیں تجھے بلایا جائے گا۔ ہر دروازے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا ہوگا، روزے کے دروازے سے، صدقے کے دروازے سے، حج کے دروازے سے، جہاد کے دروازے سے، اسی طرح نیک اعمال کے جتنے بھی دروازے ہوں گے سب دروازوں سے کس کو بلایا جائے گا؟ اونچی آواز سے بولے کس کو بلایا جائے گا؟ تو پتہ چلا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروٹوکول صرف دنیا کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ رب کائنات قیامت والے دن بھی آپ کی شان کو ظاہر فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدیق اکبر اور عمر فاروق وہ ہیں جو میرے دنیا کے اندر وزیر ہیں۔ کیا ہے؟ وزیر ہیں۔ دیکھیں سوچیں اب جب ٹائم تھوڑا سا آگے گیا نا تو بہت سارے لوگوں کی نظر کدھر گئی؟ گھڑی پہ گئی کہ نہیں؟
بولے نا جس چیز سے گئی ہے پیار علی گل ہے محبت علی گل ہے ذرا بولو نا جاندی ہے کہ نہیں جاندی جاندی ہے نا دیکھیں ادھر جو بلانے کا میں آپ کو جلدی آنے کا کہتا ہوں تو یہ دین کی طرف بلاوا ہے کس کی طرف ہے بولے جس نے سمجھ آندی ہے تو بول جاوے دین کی طرف بلاوا ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں جلدی آ جائے آگے میں آپ ایک کسے کہانیاں سناتا ہوں آپ کو یا قرآن یا حدیث سناتا ہوں قرآن و حدیث سناتا ہوں آپ کو ابھی تک میں نے قرآن و حدیث ہی پڑھا ہے تو اب دیکھیں میں آپ کو دین کی طرف بلاتا ہوں مسجد کی طرف بلاتا ہوں بھلائی کی طرف بلاتا ہوں خیر کی طرف بلاتا ہوں لیکن دوسری طرف سے نفس بھی ہمارے ساتھ ہے شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے نفس ہمارا وہ ہمیں ابھارتا ہے کہتا ہے ہاں جلدی جلدی نکلنا بس نچو وہ کہتے ہیں جلدی جلدی وہ فلاں کام وہ فلاں کام بھی کرنا ہے وہ اتھے جانا ہے تو دعوت ہے لیٹ بھی ہو جاسی اے بھی ہو جاسی وہ بھی ہو جاسی نفس ہمارا ہمیں ابھارتا ہے شیطان ہمیں ابھارتا ہے کہتا ہے بس جلدی جلدی کسی طرح مسجد سے نکل اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور دشمن جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے شخص کی جس سے وہ دشمنی کرتا ہے اس کی بلائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے بولیں ذرا سمجھ آ رہی ہے تو بول جائیں برداشت کر سکتے ہو تو شیطان اور نفس ہمارا جو ہے اس کو نیک کام برداشت نہیں خیر برداشت نہیں اچھائی بڑائی والی باتیں سننا سنانا برداشت نہیں اس لیے وہ ابھارتا ہے ٹائم پہ نظر کرو ٹائم اتنے ہو گیا ہے جی 5 منٹ اتنے ہو گئے 10 اتنے ہو گئے لیکن ہائے کاش کہ ہمارا نفس مطمئنہ بھی بیدار ہوتا نفس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نفس امارہ نفس مطمئنہ نفس امارہ بندے کو ذلیل کرتا ہے رسوا کرتا ہے جہنم کی گاڑیوں میں اتارتا ہے اور جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ کہتے چل نماز پڑھ وہ کہتے چل جمعے کے لیے جلدی چلا جا وہ کہتے چل جمعے کے لیے پہلے چلا جا کچھ آیتیں سن لے روایتیں سن لے رب کا فرمان سن لے نبی علیہ السلام کے متعلق چیزیں سن لے دین کے لیے معلومات حاصل کر لے یہ کون کو کہتا ہے کہتا ہے ہمارا نفس ہمارا تو بیدار ہے وہ ہمیں یہ تو کہتا ہے جلدی جلدی مسجد سے نکل جاؤ اپنا کم فلانا کر دو لیکن نفس ہمارا نفس مطمئنہ جو ہے وہ مر چکا ہے ہم نے اس کو مار دیا ہے اسی وجہ سے جناب ہم اس وقت آتے ہیں جس وقت امام صاحب اللہ اکبر کہنے کے نزدیک ہوتا ہے تو اب ذرا سوچیں کہ شیطان تو ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے ہمیں کہتا ہے کہ تم جلدی نکلو جلدی آؤ بھی نہ تو ہم کس کی مانے ان شیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے تو شیطان ہمیں یہ کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں شیطان سے دشمنی کرتے ہیں کہ سجنی کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اور لیٹ جاؤ اچھا ٹھیک ہے جی بزرگوں دسو تو اور بھی ایسے عمل کر سکتے اور بھی عمل کر سکتے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے اصلاح کی باتیں اور مسلمانوں کو یہ باتیں جو ہے ان کی طرف راغب کرنا ہمارا حق بنتا ہے جب جلدی آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا کچھ نہ کچھ آپ لے کے جائیں گے اور اگر کچھ نہیں قرآن پاک کی آیتیں سنیں گے مسجد میں بیٹھیں گے اس کا ثواب تو ملے گا نا آپ کو تو کہ جس وقت صلاۃ و سلام ہوتا ہے نا صلاۃ و سلام میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں کی کسی وڈیرے بزرگ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے صلاۃ و سلام میں کیا ہوتا ہے درود و سلام ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے تو جس وقت درود و سلام ہو رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تے جناب اسی سارے اٹھ کے آہستہ جا رہے ہونے کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے وفاداری کریں بولے نا ذرا کیا ہمارا دیکھیں وہ نبی شب معراج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اتنے عرف و اعلیٰ مقامات پر پہنچ کے نبی علیہ السلام امت کو نہیں بھولے اور پھر اس کے علاوہ جس وقت دنیا سے جانے لگے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کان قریب کیا تو حضور علیہ السلام امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے ارے وہ نبی جو اتنے عروج پہ چلے گئے پھر بھی امت کو نہیں بھولے جس وقت دنیا میں آئے پھر بھی امت کو نہیں بھولے دنیا سے جا رہے تھے پھر بھی امت کو نہیں بھولے اور جس وقت اسی نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی باری ہوتی ہے اس وقت ہم ایک بھی یہاں پہ موجود نہیں ہوتے کیا یہی پیار ہوتا ہے کیا یہی محبت ہوتی ہے نبی سے
نہیں، ہم نے اپنے انداز بدلنے، ہم نے اپنا کردار بدلنا ہے. اور کردار کون بدلے گا آپ کا؟ میں اپنا بدلوں گا، آپ اپنا بدلے. اور کیسے بدلے گا؟ کوشش سے بدلے گا. کوشش کریں گے تو تبھی ہوگا، اگر کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں. محبت کی بات کی میں نے، اور اس کے علاوہ جو درود و سلام کی بات ہے، یہ میں بڑے مجبور ہو کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، آپ کو یوٹیلٹی اسٹور کے پاس جائے نا، اتھا لین بن کے جناب پورا گھنٹہ کرتے رہے، سب پرواہی کوئی نہیں. صرف جناب 5-7 روپے سستی چینی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ ہم گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں. گرمیوں کے اندر پسینہ سر سے لے کر پاؤں تک چلا جاتا ہے، پرواہی کوئی نہیں ہوتی 5-7 روپے کی وجہ سے، 10 روپے کی وجہ سے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی عظمت کی بات ہوتی ہے، آپ پہ درود و سلام پڑھنے کی باری ہوتی ہے، وہاں پہ نبی علیہ السلام کے امتی وہ نعرہ لگانے والے کہ جناب دل بھی حاضر جان بھی حاضر. وہ حاضر جانا کدھر جانی ہے؟ اس ٹائم تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، جوانیاں لٹائیں گے، وہ سارے وہ نعرے کدھر چلے جاتے ہیں؟ تو اس واسطے درود و سلام کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، مجبوری علیحدہ چیز ہے، مجبوری نہ ہو تو پھر لازمی درود و سلام پڑھ کے جائے. فرض واجب نہیں، شریعت کی طرف سے مجبور نہیں کیا گیا بندے کو، لیکن اچھا کام ہے تو کر لینا چاہیے. آئی سمجھ؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.